تکلیف ہو، اے محمد تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کیوں روتے ہو؟ ان کے لیے روتے ہو جن کو ڈی آئی خان کی رشوت نے، جن کو ڈی آئی خان کے جھوٹوں نے، جن کو ڈی آئی خان کے دھوکوں نے وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ صاحب نٹھی ویسے جلے مرسون صاحب نٹھی ویسے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ حل امتلأت وتقول هل من مزید، قرآن میں کیوں آیا ہے؟ جہنم کو اللہ نے بھرنا ہے، جنت کو اللہ نے بھرنا ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اثر اس بندے کا معلوم ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے عبادت نہیں کرتا، پیسہ رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے بیت اللہ، جو لوگ تیرے پاس آئے تھے تو ان کی سفارش کرنا، جو نہیں آئے تھے میں اپنی امت سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری پوری امت نہ بخشی جائے۔ تو اللہ نے کتنی عظمت والے دن دیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، حاجی وہاں کام کرتا ہے اس کی برکت ڈی آئی خان میں ہوتی ہے۔ 10 دن ہمیں بال کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے، حدیث میں منع ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ 10 دن جسم کے بال نہ کاٹے۔ کیوں نہ کاٹے؟ احرام والے کو ادھر منع ہے، امت کے غریب کو ادھر منع ہے، جو نہیں جا سکتا اس کو اللہ نے ادھر منع کر دیا۔ شکا لی دی ہوئے بڑھ بنے موتے بڑے بڑے منشا بال بد بنے انہی شکل حاجی علی بڑھ بنے۔ اللہ ہمیں حاجی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں حاجی بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں نبی کا روزہ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار بلاتا ہے، وہ چھوڑ بلڈنگیں، چھوڑ بلڈنگوں کی فکر، چھوڑ دے بڑی گاڑیوں کی فکر، آجا میرے پاس آجا، مجھے بھی تو دیکھ لے۔ بیت اللہ پر روزانہ دن میں 24 گھنٹے اللہ کے نور کی تجلی برستی رہتی ہے۔ جو جاتا نہیں ہے وہ تجلی کہاں سے دیکھے گا؟ جو جاتا ہی نہیں ہے وہ تجلی کہاں سے دیکھے گا؟ وہ بات ساتھی دعا مانگتے ہم کو بھی بلاؤ نا یا رسول اللہ۔ وہ بھئی وہ کیوں بلائیں؟ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، پیسے جمع کر، ویزا بنوا، پاسپورٹ بنا اور جا۔ وہ کیوں بلائیں؟ ان پر کیوں تھوپتے ہو؟ بیچو اپنی ایکسٹرا جائیدادیں، جاؤ اللہ کے نبی کا دیدار کرو، جاؤ اللہ کا حرم دیکھو، جاؤ نور کی تجلیاں دیکھو، بیت اللہ کے غلاف دیکھو، تم مقام ملتزم دیکھو، وہاں جا کے اللہ سے مانگو، مزدلفہ دیکھو، عرفات دیکھو، مینا دیکھو، جمرات دیکھو، صفا مروہ دیکھو، سعی دیکھو، وہاں جا کے دیکھو نا۔ تم یہاں کہتے ہو ہم کو بھی بلاؤ، اللہ آپ کو لیٹر نہیں لکھے گا، اللہ میسج نہیں کرے گا۔ یہ جو 5 وقت حی علی الفلاح کی اذان آتی ہے، آواز آتی ہے، اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے، ہم نہیں جاتے۔ وہ بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ اللہ تو بار بار بلاتا ہے، کتنا دیا ہوا ہے ہمیں، کتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس کے پاس مالیت ہے اللہ رب العالمین بلاتا ہے، توفیق بھی دی ہوئی ہے، سوائے چند غریبوں کے اکثر کو اللہ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں بیت اللہ دیکھے گا، میرا ارادہ ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے بار بار دیکھیں گا، انشاءاللہ بار بار دیکھیں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، اس کو فضیلت حاجی کی وجہ سے ہے جو ڈی آئی خان میں رہ کر، جو پاکستان میں رہ کر عبادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو مجاہد شرکت کرتا ہے کیا اس کے برابر ثواب ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کر جہاد لڑتا ہے اس کا مقام اس سے بڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج یوم عرفہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سیام یوم العرفۃ کصیام الف یوم، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے آج کا، اللہ اسے 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو جاگتا ہے اس کو ہر رات پر ایسا ثواب ملتا ہے کہ قیام لیلۃ القدر، جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، یعنی آج کی اور گزشتہ جو راتیں گزر چکی ان میں ہر رات اتنی افضل ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عید الاضحیٰ کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرا اس کو پورا جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسرا یہ کہ صبح کی نماز جب وہ جا کر پڑھے گا اور رات جاگے گا، اللہ اس کو ایسے کر دیں گے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو۔ آج کی رات عبادت کے نام، آج کی رات انشاءاللہ عبادت کے نام، عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں جو جاگ سکتا وہ صرف باجماعت عشاء نماز پڑھ لے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کرے کہ تہجد کے لیے پھر اٹھ جائے، نہیں اٹھ سکا تو پھر وہ عبادت کی نیت سے سو جائے اور صبح باجماعت پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حي على الفلاح حي على اللہ جل شانہ نے ان دنوں کی قسم
والتواریخ والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر سورۃ الفجر کی پہلی آیات کا اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. ہمارے شیخ استاد حضرت مولانا رفیع صاحب نور اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ قسم بندہ اٹھاتا ہے کسی کو یقین دلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والفجر قسم ہے مجھے وقت فجر کی ولیال عشر قسم ہے مجھے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی. پھر فرمایا قسم اٹھائی جفت و طاق کی. تو اللہ کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، جھوٹ سے پاک ہے، برا ہے، منزہ ہے، مطہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اللہ کا قسم اٹھانا وہ یقین دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو معزز، مکرم اور محترم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ مبارک دن ایسی عصمت والے دن ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی ان کی اعزاز کے لیے، ان کے انعام کے لیے، ان کی فضیلت اور حیثیت بتانے کے لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کائنات کے وہ عظیم ترین دن ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل دن ان کو قرار دیا گیا. اور پھر اس میں محدثین کی بحث ہے. بحث میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف کے 10 دن رمضان والے افضل ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ افضل ہے. تو علماء نے اس کا خلاصہ نکالا. شیوخ الحدیث لکھتے فرماتے ہیں کہ راتوں میں سب سے افضل راتیں وہ اعتکاف والی راتیں ہیں، یعنی رمضان کی جو آخری ہفتے کی 10 راتیں ہیں. فرمایا راتوں میں سب سے افضل وہ ہیں اور دنوں میں سب سے افضل عشرہ ذی الحجہ کے دن. عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ وہ عظمت والے دن ہیں کہ ان دنوں میں لوگ احرام پہن کر میقات سے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کئی میل پیدل چلتے ہیں. گرد و غبار اور مکہ کی شدت کی گرمی، اس گرمی میں راستے دیکھے ہوئے نہیں ہوتے اور انسانوں کا مجمع ہوتا ہے جس نے کمرے کے گوشے میں تنہائی میں زندگی بسر کی ہوتی ہے، وہ بھی لاکھوں کے مجمعوں میں جا کے شامل ہو جاتا ہے. لاکھوں انسانوں کا بڑا مجمع کوئی عرفات کی طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی مینا میں جمرات کی طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی طواف کے دوران دوڑ رہے ہیں اور کوئی استنام کر رہے ہیں، کوئی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں، کوئی اسود کا بوسہ دے رہے ہیں اور کسی کو فکر ہے آب زمزم کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو زمزم لینے کی فکر ہے، کسی کو نہانے کی فکر ہے. تو بڑے مجمع میں لوگ جا کر تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کی نسبت سے ان 10 دنوں کو فضیلت عطا فرماتے ہیں. جس طرح اعتکاف کے 10 دن جو معتکف ہوتا ہے وہ گلی محلے سے کٹ جاتا ہے، وہ مسجد میں آ کر اپنے 24 گھنٹے 10 دن کی مسجد میں گزارتا ہے، سرے زیر دعا منتیں درباں کیے ہوئے. وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار ہے، تو کوئی سارے سال کی تھکاوٹ کو لے کر، سارے سال کے گناہوں کو لے کر اللہ کے قدموں پر آ کے آخری عشرہ رمضان میں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کرتا ہے ٹھیک ہے، تو نہیں کرتا تو میں بیٹھا ہوں. یا اللہ تو مجھے معاف کر رہے تو
کہ مجھے مغفرت کا پروانہ نہیں ہے۔ آخری عشرہ رمضان کا گزرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کئیوں میں ولدت اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، یعنی اس کے اعتکاف کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور ذی الحجہ کے 10 دن اپنے علاقے کا بڑا سربراہ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ وزارت کی بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے، یہ ملک چلاتا ہے، مال چلاتا ہے، ادارے چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، بڑے بڑے مل کا مالک ہے، بڑے بڑے اس کے آفس ہیں، بڑے بڑے اس کے کارخانے ہیں۔ وہ سب کچھ کے باوجود جب 10 دن حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی شکل دیکھنے کی نہیں ہوتی، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، احرام کی چادر میلی ہوتی ہے، اور پھر عرفات اور مزدلفہ کی جو گرد و غبار ہے وہ سانس کی نالیوں میں پھنس جاتی ہے اور سینہ سانس لینے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور بندے کے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت اس کی آوازوں سے عرش مولا لہر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے عرش مولا۔ پھر احرام کی حالت میں جب یہ بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، میقات سے وہ بڑی خوشی خوشی احرام پہنتے ہیں کہ بس یہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو آپ تو صحیح، ابھی تیرے امتحان باقی ہے، ابھی تو نے آگے آنا ہے۔ یہ میقات سے جیسے ہی چلتا ہے اور پھر اس کا سفر ختم بیت اللہ میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے، قدرتی طور پر جب بندہ ابتدا میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے، کھچ ایسی ہوتی ہے، طلب ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سارے کا سارا سفر بھول جاتا ہے، وہ ساری کی ساری الجھنیں، تکلیفیں، ہوٹل کی مشکلات، وہ ساری کی ساری راستے میں بھول جاتی ہیں۔ بندہ جیسے ہی بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، بیت اللہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس طرح مقناطیس ہوتا ہے نا جی، لوہے کو آپ قریب کریں گے تو وہ لوہا اور مقناطیس ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ مقناطیس کی سائنسی تحقیق کے مطابق کشش ثقل ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس چیز پر لوہا نمودار ہوتا ہے مقناطیس اس کو کھینچتا ہے۔ تو بیت اللہ کی حیثیت مقناطیس کی سی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پرلے درجے کا نافرمان گناہگار آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کی طرف چلتا ہے اس کا قدم اٹھتا نہیں ہے، اٹھایا جاتا ہے، وہ توڑتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے بندو، تم میں سے جو جیسا بھی کیوں نہیں، اگر وہ میرے دروازے پر آئے گا اور اس کی نظر، اس کی پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے گی، اس کے منہ سے جو جو نکلے گا میں قبول کروں گا۔ اب بندہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، اس کی پہلی نظر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتی ہے، وہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر، وہ اس کے نور کے کرشمے دیکھ کر، وہ اللہ کی رحمت کی تجلیاں دیکھ کر، لاکھوں کے ہاتھوں بھرے مجمع میں جب وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے منور ہوتی ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف منہ جھکا کے چلتا ہے اور اللہ رب العالمین کے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمت کی تجلیاں ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس سے کلام کرتے ہیں، اس پر اللہ اپنی برکتوں کو نازل کرتے ہیں، دل اندر سے پاک ہوتا ہے، روح منور ہوتی ہے۔ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس میں ایک پتھر کی جگہ خالی تھی، اس کا پتھر نہیں مل رہا تھا تو کونے کی طرف پتھر کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ جنت سے ایک پتھر بھجوایا، کہا کہ اسے اپنے بیت اللہ میں لگا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
تو یہ ان کے گناہوں کو چوس لے گا، حتیٰ کہ یہ کالا ہو جائے گا، لیکن گناہ چوستا رہے گا۔ جو اسے آ کر بوسہ دے گا یہ اس کے گناہوں کو سب کرے گا، اس کے گناہوں کو چوس لے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیا کرو، اس لیے کہ یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تھا سفید چمکدار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اس کی چمک ایسی تھی جو مشرق و مغرب کو روشن کرتی تھی، جو ایمان کو تازہ کرتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالی، جو گناہ لے کر آئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے پیش کر دیا، حجر اسود کو پیش کر دیا۔ یہ خان کا گناہگار بازاروں کے گناہوں کو لے کر، چوکوں کے گناہوں کو لے کر، جھوٹ غیبت رشوت لے کر، سود کو لے کر، بدکاریوں کو لے کر، جھوٹ اور دھوکے لے کر جب یہ حجر اسود کے قریب جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود اس کے اندر کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اسے پاک صاف کر کے حجر اسود چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی عشرہ ذی الحجہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے وقت فجر کی اور قسم ہے مجھے عشرہ ذی الحجہ کی، یعنی قربانی سے پہلے جو 10 دن گزرتے ہیں، فرمایا مجھے ان 10 دنوں کی قسم ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں رات دن کے تابع ہوتی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولیال عشر، یعنی مجھے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اول اور آخر کی قسم، میں نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ فضیلت والے دن اس لیے کہ حاجی ان دنوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں، احرام پہن کے جاتے ہیں، بال کاٹنا منع، شکار کرنا منع، تو پھر یہ بڑی الجھن کی اور بڑی بد سی زندگی گزارتے ہیں، تکلیف کی زندگی، راتوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی اور صبح کو کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، اکثر وہ کئی میل چلنا پڑتا ہے، کئی کلومیٹر کئی میل پیدل چلنے پر اللہ رب العالمین ان کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں عید الاضحیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں جو بندہ ایک رات کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ افضل دن ہے۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے 12 مہینے بنائے، پھر فرمایا میں نے ان مہینوں میں سے منھا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو سب سے افضل قرار دیا، سب سے بہترین قرار دیا، ذالک الدین القیم، اس میں دین کو قائم کیا، ولا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان 4 مہینوں میں یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے، فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ عبادت کے دن ہیں، عبادت کے مہینے ہیں، رمضان سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن حج کے اس مہینے سے لوگوں کی واقفیت ہی نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا اجر، فرمایا قسم اٹھا کے میں نے ان دنوں کو افضل بنایا ہے۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، یہ بڑی عظمت والے دن ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اس مہینے میں پہلے عشرے کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس بندے کو 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے 1 روزے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث بتاتی ہے اللہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی سے پہلے کے 10 دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے جسم کے بعد
کرے. کیوں نہ کاٹا کرے؟ اس لیے نہ کاٹا کرے کہ اللہ اسے احرام والوں کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. احرام والا وہاں پر بال نہیں کاٹتا، اور یہاں پر اللہ قربانی کرنے والے کو بال کاٹنے سے منع فرماتے ہیں تاکہ اس کی نسبت اس حاجی کے ساتھ ہو جائے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، جو بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے، جو مٹیوں سے بھرا ہوا جس سے چلا نہیں جاتا اور طواف کے چکر پورے کرتا ہے، پھر طواف وداع کرتا ہے، پھر چلتا ہے اور سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں. وہ چلتا ہے، چلا نہیں جاتا، اٹھنے کام نہیں کرتے، وجود ساتھ نہیں دیتا، لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو صفا مروہ کی پہاڑیوں کی طرف لے جاتا ہے. صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگاتا ہے، جیسے جاتا ہے پھر واپسی پہ اچھل کے آتا ہے، آہستہ سے جاتا ہے تو پھر وہاں سے اچھلتا ہوا آتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھل کر اس لیے آؤ کہ مجھے یہ گواہی دے دو اے اللہ ہم تھکے ہوئے ہیں لیکن تیرے لیے ہم پہلوانوں کی طرح تیار ہیں. اے اللہ تھکے ہوئے ہیں، وجود ساتھ نہیں دیتا، لیکن تیرے لیے ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ ہم تھکے ہوئے ہیں لیکن تیرے لیے تیار ہیں. اے اللہ چلا نہیں جاتا لیکن تیرے لیے چلتے ہیں. اے اللہ وجود ساتھ نہیں دیتا لیکن تیرے لیے ہم اپنے وجود کو چلاتے ہیں. اعضاء کام نہیں کرتے لیکن یا اللہ تیرے لیے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بندے یہ التجائیں کرتے ہوئے چلتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ مزدلفہ میں جاتے ہیں، عرفات کا میدان ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا مجمع. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرفات کا میدان اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس میں لاکھوں سما سکے. ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عرفات کا میدان تو چھوٹا ہے، اس میں جب لوگ زیادہ ہوں گے اور قیامت میں تو اور زیادہ ہوں گے، قرب قیامت میں آپ بتاتے ہیں کہ احرام پہننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو حاجی لوگ جب یہاں پر آئیں گے عرفات کے میدان میں وہ کیسے سما سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب عطا فرمایا، کہا جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، جب لوگ آئیں گے حاجی لوگ عرفات کے میدان میں آئیں گے، ان کو اللہ ایسا سکون عطا فرمائے گا جیسے ماں کی گود میں بچے کو سکون ملتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ اس میں اتنی تعداد کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین ایسے جیسے لوگ حج کے لیے آئیں گے تو اللہ رب العالمین کے حاجی جو اللہ کے لیے حج کریں گے وہ عرفات کے میدان میں کیسے سما سکیں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ جب لوگ اس کی طرف آئیں گے من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات. جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے اللہ رب العالمین عرفات کے میدان کو پھیلاتا جائے گا، لوگوں کی کثرت آتی جائے گی اور اللہ عرفات کو پھیلاتا جائے گا. فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر عرفات کے میدان میں آ جائیں اللہ رب العالمین عرفات کے میدان کی زمین کو بڑھا دے گا اور عرفات کے میدان کی وسعتیں اتنی زیادہ ہو جائے گی، پوری آسمانوں کی مخلوقیں، پوری زمین کی مخلوقیں اگر عرفات کے میدان میں اتر آئے اللہ رب العالمین سب کو خوشحالی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین نے عرفات کو ایسا بنایا ہے اس میں جو آتا ہے وہ کھلتا جاتا ہے، مجمع بڑھتا جاتا ہے، عرفات بڑھتا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم وسع عرفات، اے اللہ عرفات کو وسیع کر دے، اس میں میری امت سما جائے. یہ پوری امت کے لیے ایسے ہے جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، لاکھوں جمع ہوتے ہیں، کروڑوں جمع ہوتے ہیں، تجوریاں بھر
السلام پہنچے، کیوں آئے ہو میری طرف، کیوں آئے ہو میری طرف؟ تو بیت اللہ جواب دے گا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میری طرف آنا چھوڑ دیا تھا، آپ کی امت مال جمع کرنے میں لگ گئی تھی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو جمع کرنے میں لگ گئے تھے، وعددا یہ مال کو گننے میں لگ گئے تھے، یحسب ان مالہ اخلد، انہوں نے یہ سمجھ لیا مال ہمیشہ رہے گا، یہ مال کے چکروں میں لگے، گھروں کے چکروں میں لگے، یہ بھول گئے بیت اللہ کو میری طرف آنا بھول گئے۔ سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، یاد ہے ہم کو تو کافر کے ترانے ہیں بس، گھر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سنے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ بیت اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے میری طرف آنا چھوڑ دیا تھا، آپ کی امت کو فکر لگ گئی تھی میری گاڑی بڑی ہونی چاہیے، میرا مکان بڑا ہونا چاہیے، کروڑوں جمع ہو گئے لیکن بیت اللہ کی طرف توجہ نہ گئی، التفات نہ رہا بیت اللہ کے بلانے کا، اور بیت اللہ روز بلاتا رہا۔ یہ جو مسجد کے سے آواز آتی ہے حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، یہ جو آواز آتی ہے مؤذن اذان دیتا ہے، بیت اللہ کی سمت منہ کر کے اور بلاتا ہے، ارے بندو آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، وہ محلے والے آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ وہ کون ہوتا ہے کامیابی کی طرف بلانے والا؟ وہ بلانے والا وہ نہیں ہوتا، وہ اللہ خود بلاتا ہے، اللہ خود آواز دیتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ بہترین راستے کی طرف آؤ، فلاح کے راستے کی طرف آؤ۔ بیت اللہ آوازیں دیتا ہے، لوگ نہیں آتے، پھر وہ بندہ جو 5 نمازیں روزانہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے اور اس نے اصل بیت اللہ نہیں دیکھا تو وہ تو اپنے دعوے میں پوری طرح سچا نہیں ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو گھسٹ کے جاتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کے جاتا ہے۔ مجھے بیت اللہ سے پیار ہے، مجھے مکہ سے پیار ہے، مجھے مدینہ سے پیار ہے، میں کیوں نہیں کھینچ کے جاتا اپنے عاشق کی طرف؟ ہمیں کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، ہم ہر کسی سے محبت کریں اسی کے لیے، ہمارے اللہ کا گھر ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہمارا بیت اللہ ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے تو پھر بیت اللہ بھی شکوہ کرتا ہے، یا رسول اللہ جو لوگ میرے پاس آئے تھے، جنہوں نے میرا طواف کیا تھا، جنہوں نے مجھے سلام دیے تھے، یا رسول اللہ جنہوں نے استلام کیا تھا، یا رسول اللہ حجر اسود کو بوسہ دینے والے، میزاب رحمت کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہونے والے، صفا مروہ کے درمیان میں دیوانوں کی طرف دوڑ لگانے والے، مصطفیٰ کے مقام پر کھڑے ہو کے کئی گھنٹے دعا مانگنے والے، پسینے سے شرابور، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے ہی پسینے ہیں، اور دیوانہ کھڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیوانہ کھڑا ہوا ہے، یا اللہ تیرے پاس آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے کونے ڈی آئی خان سے آیا ہوں، ڈی آئی خان کے کونے حسنین معاویہ کے محلے سے میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، لقاءک یا رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے تیری ملاقات کے لیے لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے ویزا بنایا تھا، میں نے پاسپورٹ بنایا تھا، میں نے دفتروں کے چکر کاٹے تھے، میں بڑا بے قرار تھا، تجھ سے ملنے کے لیے ایک روح سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے جو بیت اللہ سے پیار کرتا ہے اور رات کو مزے کی نیند سوتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے ایسا جو رات کو روزانہ رات کو بیت اللہ کو مانگتا ہے؟ ہم میں کون ایسا ہے جو بیت اللہ
دعاؤں میں مانگتا ہے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ہم اللہ کی محبت بھولے ہیں لیکن وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم وہ محبت نہیں بھولے. اب بھی وقت ہے گر جاتے ہیں نادا سجدے میں. جب عین قیامت آ جائے اللہ کی طرف سے آوازیں ہیں میرے بندوں آ جاؤ. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں بیت اللہ میرے پاس آئے گا. بیت اللہ کی روح ہم کلام ہوگی. یا رسول اللہ آپ کے جو امتی میری زیارت کے لیے آئے تھے جنہوں نے میرا طواف کیا تھا میں ان کا ذمہ دار ہوں. میں اللہ سے ان کی مغفرت طلب کروں گا. ان کے لیے میری سفارش ہے. لیکن جو نہیں آئے جو پیسہ رکھتے ہوئے بھی نہیں آئے جو غریب تھے ان پر شکوہ نہیں ان کو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. لیکن جو ایسے تھے کہ مال رکھتے ہوئے جنہوں نے بیت اللہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی جو مسجد نبوی نہیں گئے تھے یا رسول اللہ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان کی کوئی سفارش نہیں کروں گا. بیت اللہ ناراضگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب یہ بات کرے گا تو آپ علیہ السلام جواب دیں گے اے بیت اللہ تو اگر ان کی سفارش نہیں کرے گا میں تو مجبور ہوں میں اپنی امت کی سفارش ضرور کروں گا. اور میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری پوری امت کی بخشش نہیں ہو جاتی. اور اللہ خود کہنے لگ جائے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو ساری امت تیری بخش دی ہے. سر دوتا یا رسول اللہ ارفع راسک یا رسول اللہ. فرمایا اے اللہ کے نبی ارفع راسک یا محمد اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو ساری امت تیری بخش دی ہے. اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو. اتنا نہ رویا کرو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اتنا نہ رویا کرو کہ مجھے تکلیف ہو. اے محمد تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے. کیوں روتے ہو؟ ان کے لیے روتے ہو جن کو ڈی آئی خان کی رشوت نے جن کو ڈی آئی خان کے جھوٹوں نے جن کو ڈی آئی خان کے دھوکوں نے وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. صاحب نہیں تھی ویسے یہ مرسون صاحب نہیں تھی ویسے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جہنم اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ حل امتلأت وتقول هل من مزید. قرآن میں کیوں آیا؟ جہنم کو اللہ نے بھرنا ہے جنت کو اللہ نے بھرنا ہے. جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اثر اس بندے کا معلوم ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے عبادت نہیں کرتا پیسہ رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے بیت اللہ جو لوگ تیرے پاس آئے تھے تو ان کی سفارش کرنا. جو نہیں آئے تھے میں اپنی امت سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری پوری امت نہ بخشی جائے. تو اللہ نے کتنی عظمت والے دن دیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ حاجی وہاں کام کرتا ہے اس کی برکت ڈی آئی خان میں ہوتی ہے. 10 دن ہمیں بال کاٹنے سے منع کیا جاتا ہے. حدیث میں منع ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ 10 دن جسم کے بال نہ کاٹے. کیوں نہ کاٹے؟ احرام والے کو ادھر بنا ہے امت کے غریب کو ادھر بنا. جو نہیں جا سکا اس کو اللہ نے ادھر بنا کر دیا. شکا لی دی ہوئے بڑھ بنے موٹے بڑے بڑے منچا بال بد بنے ادھی شکل حاجی علی بڑھ بنے. اللہ ہمیں حاجی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں حاجی بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں نبی کا روزہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین بار بار بلاتا ہے. وہ چھوڑ بلڈنگوں کی فکر چھوڑ دے بڑی گاڑیوں کی فکر. آ جا میرے پاس آ جا مجھے بھی تو دیکھ لے. بیت اللہ پر روزانہ دن میں 24 گھنٹے اللہ کے نور کی تجلی برستی رہتی ہے. جو جاتا نہیں ہے وہ تجلی کہاں سے دیکھے گا؟ جو جاتا ہی نہیں ہے وہ تجلی کہاں سے دیکھے گا؟
دعا ساتھی دعا مانگتے ہم کو بھی بلاؤ نا یا رسول اللہ. وہ بھئی وہ کیوں بلائیں؟ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، پیسے جمع کر، ویزا بنوا، پاسپورٹ بنا اور جا. وہ کیوں بلائیں؟ ان پر کیوں تھوپتے ہو؟ بیچو اپنی ایکسٹرا جائیدادیں، جاؤ اللہ کے نبی کا دیدار کرو، جاؤ اللہ کا حرم دیکھو، جاؤ نور کی تجلیاں دیکھو، بیت اللہ کے غلاف دیکھو، تم مقام ملتزم دیکھو، وہاں جا کے اللہ سے مانگو، مزدلفہ دیکھو، عرفات دیکھو، مینا دیکھو، جمرات دیکھو، صفا مروہ دیکھو، سعی دیکھو، وہاں جا کے دیکھو نا. تم یہاں کہتے ہو ہم کو بھی بلاؤ. اللہ آپ کو لیٹر نہیں لکھے گا، اللہ میسج نہیں کرے گا. یہ جو 5 وقت حی علی الفلاح کی اذان آتی ہے، آواز آتی ہے، اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے. ہم نہیں جاتے، وہ بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے. اللہ تو بار بار بلاتا ہے. کتنا دیا ہوا ہے ہمیں، کتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے. جس کے پاس مالیت ہے اللہ رب العالمین بلاتا ہے. توفیق بھی دی ہوئی ہے، سوائے چند غریبوں کے اکثر کو اللہ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. انشاءاللہ پہلی فرصت میں بیت اللہ دیکھیں گے. میرا ارادہ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے بار بار دیکھیں گے، انشاءاللہ بار بار دیکھیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، اس کو فضیلت حاجی کی وجہ سے ہے جو ڈی اے خان میں رہ کر، جو پاکستان میں رہ کر عبادت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو مجاہد شرکت کرتا ہے کیا اس کے برابر ثواب ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے کو اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جو آدمی اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کر جہاد لڑتا ہے اس کا مقام اس سے بڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج یوم عرفہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صیام یوم العرفۃ کصیام 1000 یوم. جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے آج کا، اللہ اسے 1000 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو جاگتا ہے اس کو ہر رات پر ایسا ثواب ملتا ہے کہ قیام لیلۃ القدر، جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا. یعنی آج کی اور گزشتہ جو راتیں گزر چکی ان میں ہر رات اتنی افضل ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عید الاضحیٰ کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسرا اس کو پورا جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تیسرا یہ کہ صبح کی نماز جب وہ جا کر پڑھے گا اور رات جاگے گا اللہ اس کو ایسے کر دیں گے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو. آج کی رات عبادت کے نام، آج کی رات انشاءاللہ عبادت کے نام عبادت کریں گے انشاءاللہ. نہیں جو جاگ سکتا وہ صرف باجماعت عشاء نماز پڑھ لے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کی کوشش کرے کہ تہجد کے لیے پھر اٹھ جائے. نہیں اٹھ سکا تو پھر وہ عبادت کی نیت سے سو جائے اور صبح باجماعت پڑھ لے. انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو بھی فضیلت عطا فرمائے گا. کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. وما علینا الا البلاغ.